اگر حضرت عمر کے اولیات کو پڑھیں، اولیات یعنی اولیات کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے وہ کام انجام دیا، تو بے شمار لا تعداد بے حساب انگنت ایسے امور ہیں، ایسے کام ہیں جو کتابوں کے اندر موجود ہیں جن کو حضرت عمر بن خطاب نے سب سے پہلے کیا ہے۔ جیسے پہلے زمانے میں جو سپاہی ہوتے تھے ان کو پیسے نہیں دیا جاتا تھا، جو فوجی ہوتے تھے ان کی تنخواہ نہیں تھی۔ تنخواہ دینے کا معاملہ کس کے زمانے سے شروع کیا گیا؟ حضرت عمر بن خطاب کے زمانے سے شروع کیا گیا۔ اس کے علاوہ آپ نے بیت المال، یہ حضرت عمر بن خطاب سے پہلے بیت المال کا وجود نہیں تھا، بیت المال کو قائم کرنے والے حضرت عمر بن خطاب۔ آج آپ کے یہاں بیت المال چلتا ہے، ہسٹری یاد رکھیں کہ سب سے پہلے بیت المال کس نے قائم کیا؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ بچوں کو وظیفہ دینے والے سب سے پہلے کون ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ اس طریقے سے کہ ایک فوجی 4 مہینے سے زیادہ جنگ کی حالت میں نہیں رہ سکتا، چونکہ معاملہ یہ تھا کہ ایک دن آپ گشت کر رہے تھے، ایک عورت کی آواز آپ کے کانوں سے ٹکراتی ہے کہ کاش میرا شوہر ہوتا تو مجھ سے محبت کرتا، مجھ سے پیار کرتا۔ اس طرح کی باتیں وہ کر رہی تھی کہ میں گناہ کی طرف جو ہے وہ میرا دل بھی وہم و گمان بھی نہیں جاتا، اس طرح کی بات کر رہی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب نے اسے پوچھا کہ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ تو بتایا کہ میرا شوہر جو ہے وہ جنگ میں گئے ہوئے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ کریمہ ہے حضرت حفصہ، آپ کی شہزادی، آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ بیٹی آپ بتاؤ ایک عورت سے اس کا شوہر کتنے دنوں تک دور رہ سکتا ہے؟ تو آپ نے یعنی شرم کھاتے ہوئے آپ نے کچھ بات نہیں بتائی، لیکن انگلی سے اشارہ کیا کہ 3 یا زیادہ سے زیادہ 4 مہینہ۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ قانون نافذ کر دیا کہ کوئی بھی فوجی، کوئی بھی سپاہی 4 مہینے سے زیادہ جنگ کی حالت میں نہ رہے، 4 مہینے کے اندر اندر اپنے گھر میں موجود ہو جائے۔ اس طریقے سے یہ سارے کام، بہت سارے کام اگر ان کو گنا رہا ہوں تو سارا وقت اسی میں چلا جائے، تو بس اتنا ذہن میں رکھیں کہ بہت سارے ایسے کام ہیں جو آپ سے پہلے ان کا وجود نہیں تھا، مگر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے، عمر فاروق اعظم نے اس کام کی بنیاد ڈالی۔ اب ذرا دیکھیں حضرت عمر بن خطاب کی جو حکومت ہے، آپ جب خلیفہ بنے ہیں آپ نے کس طریقے سے خلافت کی ہے۔ آپ کی خلافت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت ترقی عطا فرمائی، مسلمانوں کو بہت خوشحالی عطا فرمائی۔ آپ کی خلافت کا جو طریقہ ہے، آپ کا مقام و مرتبہ جو ہے، آپ ذرا سماعت کریں۔ کل آپ نے سنا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کہ نیکیوں کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ آسمان پر جتنے تارے اور ستارے ہیں اس سے کہیں زیادہ نیکیاں حضرت عمر بن خطاب کا۔ ہم سب کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باغ کا دروازہ بند کروا دیا ہے۔ اب ایک شخص کی آمد ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنے والے جو شخص ہیں انہیں تم جنت کی بشارت دے دو۔ جب دروازہ کھولا گیا تو پتہ چلا حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ دوسری مرتبہ پھر دروازے پہ دستک ہوئی تو حضور نے ارشاد فرمایا آنے والے جو شخص ہیں انہیں تم جنت کی بشارت دے دو۔ پتہ چلا حضرت عمر بن خطاب ہے۔ کیا حضرت عمر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت دے دیں؟ تیسرے نمبر پہ جو آئے آپ نے فرمایا کہ انہیں جنت کی بشارت دے دو، ساتھ میں بہت ساری مصیبتیں انہیں پہنچنے والی ہیں اس کی بھی بشارت دے دو، اس کے تعلق سے بھی بتا دو۔ تو اب جب دروازہ کھولا گیا تو پتہ چلا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ اور ابھی آپ واقعہ سماعت کریں کس طریقے سے آپ مصیبت میں گرفتار ہوئے، کس طریقے سے آپ کو امت نے آزمائشوں میں ڈالا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت عمر بن خطاب کو دنیا کے اندر ہی جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی۔ اللہ کے نبی جب یہ کہہ رہے تھے کہ لوگوں میری بارگاہ میں مال لاؤ، جو ایک جنگ تبوک ہے اس موقع پر بہت یعنی وہ تنگی کا سال تھا، اس وقت جنگ کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی، مال و اجداد کی ضرورت تھی۔ اس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مال کا آدھا حصہ حضور کی بارگاہ میں قربان کر دیا تھا۔ تو اس طریقے سے تقویٰ اور پرہیزگاری کا معاملہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اب حاکم بنے ہیں اور آپ کے زمانے میں آپ سن رہے ہیں بہت زیادہ ترقیاں ہیں۔ آپ کے حکومت کرنے کا مختصر واقعہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ ہمیشہ لوگوں کو تنبیہ کیا کرتے تھے، کبھی بھی نمازوں کو ترک نہیں کرنا، کبھی بھی ناانصافی نہیں ہونی چاہیے۔ اور آپ کے کرامات کا معاملہ یہ ہے کہ آپ ذرا دیکھیں اور ہسٹری پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مدینہ کے اندر آگ لگ گئی، مدینہ کی گلیوں میں آگ لگ گئی، وہ آگ بجھانے سے بجھ نہیں رہی ہے۔ صحابہ کرام پریشان ہیں، اس وقت کے مسلمان پریشان ہیں۔ حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ آپ کچھ طریقہ بتائیں
اس مسئلے کو حل کریں. اگر ایسے ہی آگ جلتی رہی تو پورا مدینہ جل کر کے خاک ہو جائے گا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے ایک رقعہ لکھا, ایک کاغذ کے ٹکڑے پہ ایک بات لکھی. کیا لکھا؟ یا نار اسکنی باذن اللہ, اے آگ اللہ کی اجازت سے, اللہ کے حکم سے تو ٹھنڈی ہو جا, تو ساکن ہو جا, ٹھہر جا. محترم حضرات, جو آگ لوگوں کے بجھانے سے نہیں بجھ رہی تھی, جب لوگ اس رقعہ کو, اس لکھی ہوئی تحریر کو لے کر کے آگ کے پاس پہنچے اور آگ میں ڈالا, تو آگ جو کئی دنوں سے بجھانے پر نہیں بجھ رہی تھی, رقعہ ڈالنے سے فوری طور پر آگ بجھ گئی. صرف اتنا ہی نہیں, ذرا غور کریں. اب آپ کو میں بتاتا ہوں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے ہیں, ایک بڑھیا رو رہی ہے. آپ نے پوچھا کہ اے بوڑھی ماں آپ کیوں رو رہی ہے؟ کہا کہ اے عمر بن خطاب, معاملہ یہ ہے کہ میں راستے سے گزر رہی تھی, مجھے ٹھوکر لگی, میرے پاس تیل تھا, تیل زمین پر گرا اور زمین نے اپنے اندر سے جذب کر دیا, زمین پی گئی میرے تیل کو. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین سے مخاطب ہو کر کے فرمایا کہ اے زمین, کیا تو عمر بن خطاب کے زمانے میں لوگوں کے ساتھ ناانصافی کرے گی؟ اے زمین, کیا تجھے حیا نہیں آتی؟ محترم حضرات, حضرت عمر نے ارشاد فرمایا, اے زمین فوری طور پر بڑھیا کے تیل کو واپس کر دے. اب فوری طور پر زمین نے بڑھیا کے تیل کو اپنے سینے سے واپس نکال دیا. آپ ذرا غور کریں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, معاملہ یہ ہے کہ مدینے کے اندر زلزلہ آیا, مدینے کے اندر زلزلہ آیا اور پوری زمین ہلنے لگی, کانپنے لگی, لرزنے لگی. اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں, دعا پڑھ رہے ہیں, تسبیح پڑھ رہے ہیں, وظیفہ پڑھ رہے ہیں, اس لیے کہ یہ زلزلہ تھم جائے. لیکن زلزلہ تھم نہیں رہا, رک نہیں رہا, زمین کانپے جا رہی ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چڑھا لایا, اپنے درے کو اٹھایا, زمین پر مار کے فرمایا, اے زمین یہ بتا, کیا تیرے اوپر عمر نے انصاف نہیں کیا؟ اگر انصاف کیا تو فوری طور پر تو ٹھہر جا. اتنا کہنا تھا کہ زمین فوراً ساکن ہو گئی.